السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو بکری کے شوقین حضرات کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نیا نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بکری فارمنگ زیادہ تر شوق ہمیں ہو رہا ہے آج کل یوٹیوب سے اور فیس بک سے ویڈیوز دیکھ کے۔ فیس بک اور یوٹیوب پہ میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں آپ کو زیادہ تر غلط گائیڈ کرتے ہیں سوائے چند دیکھ کے۔ فیس بک پہ آپ کو بتا دیتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے 10 بکریاں رکھیں تو سال میں آپ اتنے لاکھ روپیہ کما لیں گے۔ حقیقت اس کے کافی دور ہے۔ وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ بکری جب آپ لاتے ہیں تو بکری کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس کے ڈالنے کے لیے چارہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ چارہ چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ چارہ کون سا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ جگہ کون سی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ بکری کے بچے جو ہیں وہ مرتے بھی ہیں، بکریاں مرتی بھی ہیں، وہ بیمار بھی ہوتی ہیں، ان کے علاج پہ بھی خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ نے جو ملازم رکھنا ہے، ملازم کو نہیں پتہ ہوتا کہ بکری کیسے پالنی ہے۔ ملازم کو اگر پتہ ہوتا بھی ہے تو اکثر ملازمین جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتے، ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے۔ پاکستان میں بکری فارمنگ کو اور یہ جو کاؤ فارمنگ ہے، گائے کی فارمنگ ہے یا بھینسوں کی فارمنگ ہے، اس کو فیل کرنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ملازمین ہیں۔ وہ تعاون نہیں کرتے بلکہ وہ جان بوجھ کے الٹا نقصان کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یوٹیوب والے کہ آپ کو جو آپ نے فارمنگ کرنی ہے آپ کو ہمیشہ ان کے سر پہ رہنا پڑے گا، دن بھی اور رات بھی۔ اگر آپ ان کے سر پہ نہیں رہیں گے تو آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں کما پائیں گے۔ اچھا، اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ، اور پیسہ خرچنے کے بعد وہ نقصان اٹھا کے اس کام کو بند کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس میں غلطیاں کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ وہ غلطیاں نہیں کریں گے تو آپ ایک کامیاب فارمر انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے پلاننگ میں، کہ پلان ہی غلط کرتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں تو وہ پلان ہی غلط بنتا ہے کہ آپ نے اتنی بکریاں رکھنی ہیں، اتنے لاکھ روپیہ کمائیں گے، اتنا خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب پلاننگ میں غلطی ہوتی ہے تو اگلے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پلاننگ آپ نے ٹھیک کر لی، دوسرے نمبر پہ غلطی آ جاتی ہے خریداری میں۔ خریداری، اگر آپ خریداری نہیں کر سکتے بکریوں کی جب تک کہ آپ کو خود تجربہ نہیں ہے۔ خریداری میں کیا کرتے ہیں؟ بیوپاری اور آن لائن بیچنے والے، یہ دو ہیں عام طور پہ پاکستان میں جو چل رہا ہے نا اس وقت ٹرینڈ۔ اس میں بیوپاری بھی آپ کو لوٹتے ہیں اور جی بھر کے لوٹتے ہیں، آن لائن بیچنے والوں کی تو بات ہی نہ پوچھیں۔ 30,000 والی بکری 80,000 میں نے خود دیکھی ہے، بندے نے خریدی ہے۔ 30,000 والی بکری 80,000 میں اس نے خریدی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا فراڈ ہے اس میں۔ اچھا، جب آپ بکریاں لے آتے ہیں، آپ نے خرید لی تو آپ کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ رکھنے کے لیے اگر جگہ ہوتی ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے آپ نے کیا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ بکریاں خوش رہیں، اور ان کو ہوا لگنی چاہیے، موسم کی شدت سے جو ہے بچانا، کیسے بچانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے بکریاں رکھنی ہیں سردیوں میں تو کلوز جو ہے کیسے ہوگا؟ اوپر سے ہوا پھر بھی چاہیے ہوگی تاکہ جو زہریلی گیس ہے وہ وہاں سے خارج ہو سکے، کیونکہ ان کی مینگنے اور پیشاب سے زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیچے کوشش کریں کہ آپ پھٹے رکھیں ان کے۔ پھٹے جو ہیں وہ بکریوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے، یعنی آپ پھٹے نیچے رکھیں گے، وہ اگر پھٹے آپ 7-8 فٹ کی اونچائی پہ لگا لیں، بکریاں اوپر رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے، کیونکہ آپ کو صفائی کی جو ہے نا محنت بہت کم پڑ جائے گی، اور بکریوں کے پاؤں بھی خراب نہیں ہوں گے، بکریوں میں بیماری بھی کم آئے گی۔ اچھا، اس کے کو خشک لوسن کی ضرورت ہوگی۔ تو بکری فارمنگ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو بکریاں لانے سے پہلے آپ کو ان کے لیے رہائش کی جگہ آپ نے اچھی بنائی ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے کھانے کے لیے خشک لوسن، یہ لازمی چیز ہے۔ اگر آپ خشک لوسن تیار کر لیتے ہیں، اپنا بیج لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں جو بھی چیز، اس کے بعد آپ لوسن کا ارینج کرنے کے بعد آپ خریدتے ہیں، تو آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے چارہ ہے نا، اگر خشک لوسن اچھی خوراک ہے تو رہائش میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی تو بکریاں جو وہ سٹیبلائز رہیں گی، بکریاں جو ہیں وہ
اپنے پاؤں پہ کھڑی رہیں گی، بکریاں بیمار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا چارہ ہوا ناقص تو پھر آپ کا نقصان پکا ہے۔ اچھا، ملازمین کی بے حسی جو ہے وہ اور عدم تعاون جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ملازمین آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے سر پہ سر رہنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ ان کے سر پہ نہیں رہ سکتے، ملازمین کے صرف آپ ملازمین پہ کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں، پھر آپ نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر بات یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ہے نا بکریوں والا، بکری فارمنگ ہے، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ منافع حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 3 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو منافع ہوگا۔ ہاں، اگر آپ عید سے پہلے چند ماہ پہلے بکرے لے آتے ہیں، آپ کو خریداری کا تجربہ ہے، تو آپ ان کو پال کے بیچ دیتے ہیں تو وہ پرافٹ میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بکریاں کہیں، بکروں کی بات نہیں کر رہا، بکریاں کہیں تو بکریوں کے لیے آپ کو 3 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق رکھا ہوا ہے، رزق آپ کو ملے گا لازمی۔ اچھا، سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بکری فارمنگ میں کہ بکری ہوتی ہے راجن پور کی، اسے لے جاتے ہیں آزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر لے جانے کے بعد وہاں کی موسم کی شدت اور ہے، وہاں پہ موسم اور طرح کا ہے، راجن پور میں موسم اور طرح کا ہے، وہاں راجن پور کا ماحول اور طرح کا ہے، وہاں کا ماحول اور طرح کا ہے، تو بکری جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، بکری جو ہے وہ پروڈکشن صحیح نہیں دے پاتی۔ تو اس لیے بکری فارمنگ کا اصول ہے کہ جس علاقے میں ہیں اسی علاقے کی بکری رکھیں آپ۔ یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بکری فارمنگ جب آپ کریں تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میں ایک بار ہلکا سا سمری ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کی، کہ خریدیں تو خود دیہاتوں میں جا کے خود اپنی واقفیت بنا کے خود اپنا علم حاصل کریں ان کا کہ کیسے خریدتے ہیں، منڈیوں میں جا کے چکر لگائیں اور وہ کیسے کیسے ان کو جو ویپاری ہیں وہ کیا کیا چیز لگاتے ہیں ان کو، کہ بکرا پہلے تو آپ کو موٹا دکھائی دیتا ہے لیکن گھر میں جا کے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو بکری جو ہے وہ خریدنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ آن لائن فراڈیوں اور ویپاریوں کے فراڈ سے اگر آپ بچ گئے تو آپ 50% کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو کھانے کا جو ہے ان کا رینج جو ہے وہ آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے، لوسن ہونا چاہیے، گھی، تیل وغیرہ جو بھی ہیں ان کو دینا ہے وہ ہر چیز آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رہائش جو ہے ان کی، اگر نیچے پھٹے ہوں گے تو وہ بکریاں صحت مند رہیں گی، فٹ رہیں گی، پھٹے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور چھت جو ہے سردیوں میں کلوز اور گرمیوں میں ہوادار یہ ہونی چاہیے لازمی، پھر آپ کی بکری جو ہے نا وہ مطلب آپ کو پروفٹ دے گی۔ اس کے علاوہ صبر جو ہے وہ آپ میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، ملازمین آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، جو آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، جو آپ کو لوٹنے والے نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ ان کو آپ کے احساس ہی نہ ہو، احساس والے ملازمین چاہیے آپ کو، علم والے نہ بھی ہوں، احساس والے ہوں تو کام چل جائے گا۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں لازمی کمنٹ میں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔